الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم 11واں پارہ آغاز کر چکے ہیں اور 3 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 4تھا رکوع سے آغاز کریں گے اور سورہ توبہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سورہ توبہ کا بھی اختتام ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ یونس آغاز ہوگا اور سورہ یونس کے مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس اور پچھلی سورت کے ساتھ اس کے ربط اور جو حکمت ہے، تمام چیزیں آپ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سماعت کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں جو یہاں پر پڑھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں جس طرح ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو کلام پاک کو کھول کر سماعت کریں، دیکھیں جہاں پر میں پڑھ رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ کو بھی ریویژن ہو جائے گا اور آپ لوگ اگر کچھ غلطیاں ہو تو اسے بھی صحیح کر سکیں گے اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور بغور سماعت کریں، توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، جتنے بھی یہاں پر وقت آپ بتا رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، انشاءاللہ پورے توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اچھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں، سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت میں شامل رہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت میں شامل رہو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے رہنے والے، یعنی اہل مدینہ، مدینے میں رہنے والے اور اطراف آس پاس رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائے، اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے اور جو مشقت بھی پہنچتی ہے اور جو بھوک بھی لگتی ہے اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں، خواہ قتل اور زخم ہو یا مال غنیمت وغیرہ، مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر اہل مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین تھوڑا خرچہ کرتے ہیں اور نہ بڑا، یعنی تھوڑا خرچہ کرتے ہیں نہ بڑا، اور نہ ہی کسی میدان کو راہ خدا میں طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے یہ سب صرف سفر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر اس عمل کی بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہو تو ان میں سے ہر ایک گروہ یا قبیلہ کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں یعنی خوب فہم بصیرت حاصل کرے اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں
تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والوں، تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہے، یعنی جو تمہیں اور تمہارے دین کو براہ راست نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جہاد ایسا اور اس وقت ہو کہ وہ تمہارے اندر طاقت و شجاعت کی سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگار کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایمان والوں سے جو باتیں مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ اس طرح جنگ لڑے جب کافروں جو تمہارے مذہب کو، تمہارے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہاں پر آپ کو اہل مدینہ کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض شرارت یہ کہتے ہیں کہ، یعنی جو شرارت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے اس سورت نے ایمان میں زیادتی بخشی ہے؟ بس جو لوگ ایمان لے آئیں سو اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا اور وہ اس کیفیت ایمانی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اب بیماری کون سی؟ یہی منافقانہ بیماری۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی خباثت، کفر و نفاق پر مزید پلیدی اور خباثت بڑھا دی، یعنی جس کے دلوں میں نفاق نہیں ہے وہ لوگ اس آیت سے، اس صورت سے وہ لوگ خوشیاں مناتے تھے، انہیں ایمان زیادتی ہوتی تھی، ایمان میں اور پختگی اور بڑھاوا ہوتا تھا۔ اور جن لوگوں کے دل میں نفاق اور کفر ہوتا ہے، وہ بیماری ہوتی ہے، تو ان کے خباثت اور کفر نفاق میں اور مزید پلیدی اور خباثت بڑھا دی، اور اس حالت میں مرے کے کافر ہی تھے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے جو جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق ہے، کفر ہے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ لوگ اشاروں میں کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا جو لوگ کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، وہ لوگ نہ سمجھ ہے، سمجھ نہیں رکھتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تمہارا تکلیف مشقت میں پڑنا اور ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگوں، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طلب و آرزو مند رکھتے ہیں، یعنی ہدایت کے لیے آرزو رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اور اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے ہی میں سے ایک باعظم رسول تم تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے مشقت، تم جو مشقت میں ہو وہ انہیں دیکھ کے عارض ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے، گرا گزرتا ہے ان کو۔ اے لوگوں، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے طلب اور آرزو ہے، کیونکہ پیارے نبی ہمیشہ امت کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ آرزو رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں کہ ہدایت ملے، اور مومنوں کے لیے وہ لوگ نہایت شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھیے ہوئے ہوں اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ اگر اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ اتنے شفیق، اتنے رحم کرنے والے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے یا روح گردانی کرتے رہے یا سرکشی کرتے رہے، تو انہیں فرما دیجئے کہ
مجھے صرف اللہ کافی ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے صرف اللہ کافی ہے، میں کسی کا کوئی جو معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں جو نہایت عرش عظیم کا مالک ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب کیونکہ وہ لوگ اتنے شفیق رحم کرنے والے نبی کو بھی دیکھ کر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ مجھے صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی معبود لائق ہے، معبود کے لائق ہے، اور جو تمام عرش کے مالک ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم سورہ توبہ کا اختتام ہوا ہے، اور 11واں پارے کے 5 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، اور سورہ یونس انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم سورہ یونس کے چند اہم مضامین پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے اس کے بارے میں، اور سورہ کی تعریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو آیت کے ساتھ اس سورہ کی بھی آغاز کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ بھی بتاتا چلوں کہ 11واں پارہ کا ربع بھی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ 2 منزل بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں 7 منزل ہوتے ہیں، اور 2 منزل ہو چکے ہیں انشاءاللہ، اور 5 منزل باقی ہے۔ آئیے سورہ کی تعریف۔ اب سورہ یونس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس میں ہم اہم مضامین جانیں گے، اس میں کیا ہے، آگے ہم کیا پڑھیں گے۔ سورہ یونس کا تعارف، مقام نزول، یہ سورت کہاں پر نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ یونس مکیہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ سے لے کر لا یؤمنون تک، یہ 3 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ جس طرح پچھلی صورت میں سورہ توبہ تمام سورہ ہے مگر آخری 2 آیت مکے میں ہے، اس طرح یہاں پر بھی یہ سورہ مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، مگر جو یہ آیتیں 3 آیتیں ہیں یہ آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں کتنے رکوع ہے؟ اس صورت میں 11 رکوع ہے اور 109 آیتیں ہیں، یعنی 11 رکوع ہے اور 109 آیتیں ہیں۔ اب سورہ یونس کا نام، جس طرح ہم ہر سورہ کا نام کیوں رکھا گیا ہے سمجھتے ہیں، یعنی نام رکھنے کی وجہ کس سے نسبت ہے، اب سورہ یونس کے بارے میں جانیں گے۔ اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یونس کے بارے میں سماعت کریں گے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے، اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے، کیونکہ سورہ یونس علیہ السلام کے قوم کے بارے میں آپ واقعہ سماعت کییں گے، اور کیونکہ یہ لوگ عذاب کے کچھ نشان دیکھ کر پھر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب اٹھا لیا گیا، اور اس وجہ سے اس واقعے کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کے بارے میں احادیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے قرآن سکھا دیجئے، مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ ارشاد ہوا کہ الف لام را، یہ لفظوں سے، حروف مقطعات سے شروع ہونے والی 3 سورتیں ہیں، وہ پڑھ لیجئے، پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی سورتیں میں سے 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی جامع سورت سکھا دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اذا زلزلت الارض والی سورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص کی عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ذات آپ کو مبعوث فرمایا ہے، میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ یعنی اب کیونکہ یہاں پر الف لام را کا تذکرہ ہے، یہ صورت بھی ہم اسی سے شروع ہوتی ہے، تو اس کی فضیلت ہے یہاں پر، کیونکہ قرآن سکھا دیجئے جب عرض کیا گیا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ الف لام را سے جو شروع ہونے والی 3 صورتیں ہیں وہ پڑھ لیجئے، تو اس کی فضیلت بتائی گئی، اس کی امپورٹنس بتائی گئی یہاں پر صورت کی خاصیت۔ اب مضامین، اہم پوائنٹس جو ہم آگے پڑھیں گے، اس کا مضمون
اوور آل کیا پڑھیں گے آپ اس میں آپ سماعت کریں. سورہ یونس کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون اوور آل مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پہلے وحدانیت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. اوور آل تو آپ وحدانیت اور آخرت کے بارے میں، سوال و جواب کے بارے میں مختلف دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے، اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی گئی ہے. اس کے علاوہ مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے ہیں، ان لوگوں کے عقائد کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کی 5 شبہات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار ذکر کیے گئے ہیں. دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. کفار کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا ہے. اس میں کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. قرآن پاک کی صداقت، سچائی کو ثابت کرنے اور عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی سماعت کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو آپ اس میں انشاءاللہ آگے 3 انبیاء اکرام کے قوم کا واقعہ سماعت کریں گے. اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کو اپنی ہی بہتری ہے. اب یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس صورت پر قرآن پاک کو اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے میں انسانوں کو اپنی ہی بہتری ہے، اپنی ہی بلائی ہے. وہ آپ یہاں پر آگے انشاءاللہ سماعت کریں گے. تو اوورال مضمون تو وحدانیت کے بارے میں، انبیاء کرام کے قوم کے واقعات اور ایمان کی دلائل اور سوال و جواب کے بارے میں، اور قرآن کی دعوت دینا، قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دینا کے بارے میں، اور 3 انبیاء کرام کے قوم کے بارے میں، آپ تمام چیزیں ہم یہاں پر آپ انشاءاللہ اس صورت میں آگے پڑھیں گے. یہ اوورال مضامین ہیں. اب مناسبت یعنی ربط کیا ہے، پچھلے صورت سے اس صورت کا ربط کیا ہے، لنکیج کیا ہے، کیا مناسبت ہے. سورہ توبہ کے ساتھ مناسبت، اس کے ساتھ سورہ یونس کے اپنے سے ماقبل صورت یعنی پہلے صورت، سورہ توبہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ربط یہ ہے کہ سورہ توبہ کا اختتام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کے بیان پر ہوا ہے، اور سورہ یونس کی ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کیا گیا ہے. وہاں پر ان کے اوصاف پر بیان کیا گیا ہے، یہاں پر ان پر ثابت ہونے والے شکوک و شبہات کی رد کیا گیا ہے. نیز سورہ توبہ میں زیادہ تر منافقین کے حوالے اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقوف بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ میکزیمم آیتیں منافقوں کے بارے میں، منافقوں کے اعمال کے بارے میں، ان کے موقوف کے بارے میں، اور جو مشرک ہے ان کے لوگوں کے بارے میں آپ نے سماعت کیا. کیونکہ اگر میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا دیا کہ منافقوں کے اعمال کیا تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں منافقوں کے پلاننگ کے بارے میں اور ان کے اعمال جو وہ سوچ رہے ہیں ان کے موقوف سماعت کیا، اور مشرکین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کے اقوال بیان کیے گئے ہیں. تو یہاں پر سورہ توبہ میں آپ وہ بات سماعت کیے تھے، احوال قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقوف بیان کیا گیا، جبکہ سورہ یونس میں، وہاں پر سورہ توبہ میں منافقوں کے بارے میں آپ نے بیان کیا، اور یہاں پر سورہ یونس میں آپ کفار اور مشرکین کے اوصاف. اس طرح آپ یہاں پر لنک کر سکتے ہیں، ربط آیت ہے، ربط صورت ہے کہ وہاں پر منافقوں کے بارے میں، انشاءاللہ اس صورت میں ہم مشرکوں کے بارے میں اور ان ڈیٹیل آپ جانیں گے. یہ ہے مناسبت لنک پچھلی صورت کے ساتھ. تو آپ نے اب سماعت کیا ہے مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس، رکوعات اور تعارف، سورہ یونس کی وجہ، اور انشاءاللہ مناسبت بھی. آئیے اب ہم چند آیتیں انشاءاللہ سورہ یونس کے آغاز کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی نشست کا اختتام کریں گے. سورہ یونس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم.
अलिफ लाम र की 3 सूरतें हैं, उसमें ये एक सूरत है, वो इंपॉर्टेंट है। अलिफ लाम र हकीकी माने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि जितने भी हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं इसको हम, इस तरह के लफ्ज़ी काफ हा या आइन सॉद या हा मीम अलिफ लाम मीम, ये तमाम चीज़ें को हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं और इसका माना अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं, तिल्क आयतुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास वबश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। क्या ये बात लोगों के लिए ताज्जुब खेज है कि हमने उन्हीं में से एक मर्द कामिल की तरफ वही भेजी कि आप भूले भटके हुए थे, लोगों को आज़ाब इलाही का डर सुनाएं और ईमान वालों को खुशखबरी सुनाएं कि उनके लिए उनके रब की बारगाह में बुलंद पाया यानी और नीचा ऊंचा मर्तबा है। काफिर कहने लगे बेशक ये शख्स तो खुला जादूगर है। अब यहाँ पर हमने आखिरी में तौबा के सुना था कि आपके में से आप ही के लोगों में से तुम्हारे पास से हमने एक बाअज़मत रसूल को भेजा है जो हिदायत आपके लिए लेकर आए हैं, डर सुनाने वाले। अब यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि क्या ये बात लोगों को ताज्जुब खेज है कि क्यों वो लोग को ताज्जुब है कि हमने उन्हीं में से एक मर्द कामिल की तरफ वही भेजी है और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तज़किरा हो रहा है। जो कौम, जो लोग भोले भटके हुए लोगों को आज़ाब इलाही का डर सुनाने के लिए भेजा गया है और ईमान वालों को खुशखबरी सुनाने के लिए, जो भूले हैं जो भटके हैं उन्हें आज़ाब सुनाने के लिए डर उसके बारे में, और जो ईमान वाले हैं उनके लिए खुशखबरी सुनाने के लिए उनके लिए रब की बारगाह में बुलंद पाया यानी ऊंचा मर्तबा और है वो उनका। और काफिर कहने लगे बेशक ये शख्स तो खुला जादूगर है, क्योंकि पहले आपने समाज किया था जिसने मूसा इस्लाम को भी कौम ने जादूगर कहा था जब उनकी अल्लाह की तरफ से वो मौजिज़ा बताते। तो यहाँ पर भी उनको प्यारे नबी को वो लोग कहने लगे कि बेशक तो ये शख्स तो खुला जादूगर है। इन रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादि इज़्निहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहु अफ़ला तज़क्करून। यकीनन तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन की बालाई वजीर कायनात को 6 दिनों यानी 6 मुद्दतों या मरहलों में तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता पैदा फरमाया है। फिर वो अर्श पर अपने इख्तिदार के साथ जलवा अफरोज हुआ, यानी तख्लीक कायनात के बाद उसके तमाम अवाम और अजराम में अपने कानून और निज़ाम के इजरा की सूरत में मुमतकिन हुआ। वही हर काम की तदबीर फरमाता है, यानी हर चीज को एक निज़ाम के तहत चलाता है। उसके हुजूर उसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं, आजमत और कुदरत वाला है। अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, सो तुम उसी की इबादत करो। बस क्या तुम कबूल नसीहत के लिए गौर नहीं करते। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का तज़किरा किया है। वहदानियत क्या है बताया गया है कि ये जमीन आसमान 6 दिनों में यानी 6 दिनों में या 6 मरहले कह सकते हैं हम उसको, 6 मुद्दतों के अंदर बनाया है, तामीर की गई है। प्यारे नबी के खातिर ही बनाया गया है तमाम को, इस जमीन और आसमान को बताया गया है कि तदरीजन यानी आहिस्ता आहिस्ता 6 मरहलों में इस तमाम जहान को, जमीन और आसमान को बनाया गया है और इसका मालिक अल्लाह ही है। वहदानियत यहाँ पर इस आयत में आपने समात किया, जिस तरह पहले भी आपको बताया है कि किस तरह ये निज़ाम अमल चल रहा है, किस तरह ये हर चीज आप एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ जो चल रही है, किसने बनाया है और किसके हुक्म से चल रहा है। अगर जिसके इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं गिर सकता, हम उतना अकीदा अल्लाह पर रखते हैं, अल्लाह के कामों के, अल्लाह के बारे में हम सोचते हैं, तो यहाँ तमाम जो निज़ाम अमल चल रहा है अल्लाह ही की तरफ से है, ये अल्लाह के हुक्म पर ही चल रहा है। देखते हैं कि वक्त पर सूरज निकलता है, वक्त पर सूरज डूबता है, चांद निकलता है। अब चांद देखते हैं, तारों को देखते हैं, कौन चल रहा है ये निज़ाम अमल। तो यहाँ पर अल्लाह की वहदानियत के बारे में हमें बताई जा रही है कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं। यही आजमत व कुदरत वाला अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम्हारा रब है। बताया जा रहा है कि यही कुदरत वाला तुम्हारा रब है, तुम उसी की इबादत किया करो।
کیونکہ یہاں پر آپ اللہ کی وجہ تھے تو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ تمام چیزیں جو چلا رہا ہے تم اسی کی عبادت کیا کرو. کیا تم قبول نصیحت کے لیے غور نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے تمام چیزوں کو؟ تو یہاں پر ایمان والوں سے اور مسلمانوں سے بتایا جا رہا ہے کہ مؤمنوں سے، تمام مسلمانوں سے، ایمان والوں سے بتایا جا رہا ہے کہ غور کیا کرو اللہ کی قدرت میں اور اسی کی بات کیا کرو. الیہ مرجعکم جميعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. لوگوں تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دہرائے گا تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے. اب یہاں پر پہلے اللہ کی وحدانیت بتائی گئی ہے، پھر بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تمہیں اسی کی طرف رجوع ہو کر جانا ہے جو تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا قیامت کے دن. تمام لوگوں کو اس کے دربار میں، بارگاہ میں جانا ہے. قیامت کے دن برپا ہوگا، وہاں پر جزا و سزا کا معاملہ ہوگا. جو نیک اعمال کرتے تھے انہیں ثواب کے ساتھ انہیں جزا دی جائے گی، اور جو برے اعمال کرتے تھے انہیں عذاب دیا جائے گا. وہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسی طرح وہ دہرائے گا تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، اللہ بچائے ہمیں، کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے ان کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے. یہاں پر ہم کو جزا و سزا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کس طرح جزا و سزا کا دن مقرر ہوگا. تمام لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے. دنیا تو صرف ٹیمپرری لائف ہے، دنیا میں آپ رہیں گے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اسی کے وقت کے مطابق مرنا ہوگا، پھر دوبارہ وہ پیدا کر دیا جائے گا. جس طرح دنیا میں ہم کو بھیجا گیا تھا وہ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں اس دن کا یاد رکھ کر ہمیں اپنے دنیا میں رہتے ہوئے بسر کرنا ہے. ہمیں وہی ترغیب دی جا رہی ہے. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا، سورج کے ساتھ چاند کو روشن کیا، اور اس کے لیے کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر رکھیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور اوقات کا حساب معلوم کرو. جو ہم آج کیلنڈر بنائے ہیں تو سورج کے چاند کے موومنٹ سے ہی جو کیلنڈر بنا ہے. تو یہاں پر 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتایا گیا ہے قرآن میں کہ جو منزلیں مقرر کیے تاکہ وہ تم برسوں کا شمار کرو، یعنی کیلنڈر بنایا اور اوقات کا حساب معلوم کرو. سورج کے ساتھ ٹائم معلوم کر جاتا تھا، سورج ڈھلنے پر کس طرح ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو آج یہاں پر ہم وہی پڑھ رہے ہیں کہ وقت کو حساب معلوم کر سکو. اور اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ. وہ ان کائناتوں کو حقیقوں کے ذریعے اپنی خالقیت، وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں، جو نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی وحدانیت کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. ان کے لیے یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ دیکھ کر علم لاؤ. جو علم رکھتے ہیں وہ جان کر اس وحدانیت کو، اس جو اللہ تعالی نے بنایا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں علم سیکھتے ہوئے، یعنی ہمیں اللہ کی طرف ایمان کو پختہ کرنا ہے. جو ایمان نہیں لائے ان کو ایمان لانا ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو بنایا ہے، جو سورج کے ذریعے سے منبع بنایا ہے روشنی کا. تمام چیزیں آپ پچھلے بھی سماعت کر چکے تھے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بے شک رات اور دن کے بدلتے رہنے اور ان جملہ چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی ہے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو تقوی رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے، جو تقوی رکھتے ہیں ان کے لیے تمام چیزیں کھلے نشانیاں بتایا جا رہا ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہے.
اب جو دنیا میں دیکھ کر اسی دنیا میں ڈوب گئے ہیں، جو بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی سے خوش ہے اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہے، تو دنیا میں رہ کر نشانیوں کو اللہ کے دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں رہے، مطلب وہ غفلت ہے، غافل میں ہے وہ لوگ۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو غافل ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کفر کرتے ہیں، اللہ کی نشانی کو غور و فکر نہیں کرتے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور اپنے ایمان کو تازہ نہیں کرتے، تو وہ لوگ بندے غافل ہے، غفلت میں ہے، اور غافلوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور انہی کا عذاب انہی کے عمل کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر وعدے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب جو ایمان لائے ان کے اوپر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث جنتوں تک پہنچا دے گا، جہاں تک کہ ان کی رہائش گاہ ہو، کہ نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گے، یہ ٹھکانہ اخروی نعمت کے باغات میں ہوں گے، اخروی یعنی آنے والی زندگی، ہیر آفٹر جسے ہم کہتے ہیں۔ جو ایمان لائے، جو نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے وحدانیت کے ایمان کو مختہ کر ایمان پر اور بڑھاوا ہوا، اور ایمان کو پختگی کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کرتے رہ گئے، نیم اللہ کے احکام کو پورا کرے، ان کے لیے بشارت دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں اور وہاں پر نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ ان کے لیے اخروی نعمت کا باغات میں ہوں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین، نعمتوں اور بہاروں کو دیکھ کر ان جنتوں میں ان کی دعا یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں سے ان کی آپس میں دعائیں خیر کا معاملہ سلام ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے ان کے لیے کلمہ استقبال سلام ہوگا، اور ان کی دعا ان کلمات پر ختم ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب وہاں پر جو لوگ نعمتوں کو، ان بہاروں کو دیکھ کر دل سے دعا نکلے گی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور کلمے کے اللہ کی تعریفوں کے ساتھ اس کا اختتام ہوگا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ ہم یہاں پر انشاءاللہ آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی نشانی کے بارے میں آگے انشاءاللہ ہم اور پڑھیں گے انشاءاللہ، جو اب تک بھی پڑھ کے آئے ہیں آپ لوگ بھی غور و فکر کریں، جو نیچر کو دیکھ کر اپنے ایمان کو اور تازہ کریں، ایمان کو پختہ کریں، جو نیچر کو دیکھتے ہوئے جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں روشنائی، باغات، ہریالی، سبز، اور جو پانی کا ہے، تو تمام چیزیں آپ دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان اور پختہ ہوگا، اور وحدانیت اللہ کی ہمیں دیکھ کر ہمیں پہچاننا ہے، نشانیاں جو علم رکھتے ہیں اور جو تقویٰ رکھتے ہیں انہیں ضرور ہوگا، وہ معرفت کے آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے کیونکہ اب ہمارا وقت بھی اختتام تک ہے، انشاءاللہ 6 رکوع ہو چکے ہیں، اور ہم نے سورہ یونس کے تعلق سے بھی ہم نے معلوم کیا ہے، انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم اور آگے بڑھیں گے۔ پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اپنے گھروں میں اس کے بارے میں بتائیں، سنتے رہیں، بار بار یوٹیوب پر بھی آپ لوگ سن رہیں گے، اپلوڈ کرتے رہیں گے، اپلوڈ کرا ہوا ہے پروگرامز کو، تو آپ لوگ پھر سے آپ کو ریپیٹ کر کے سنیں اور دوسروں تک دعوت دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ بس یہ نیت کے ساتھ کہ ہم اگر فارورڈ کریں گے، آپ لوگ آگے بڑھائیں گے، تو آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور اس ثواب کے کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس ایک اچھے عمل کے ذریعے سے ہمیں ذریعہ نجات بھی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہم نے جو سنا ہے، پڑھا ہے، یا اللہ ہمیں اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر، یا اللہ ہمیں، یا اللہ اس کلام پاک کے فیض سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اور تمام جہانوں میں اللہ جس طرح تیری نشانیاں بتائی جا رہی ہے، اللہ وہ اس نشانیوں کو دیکھ کر، یا اللہ ہمارے ایمان کو اور تازہ فرما دے، ایمان پر پختگی نصیب فرما دے، ایمان پر یا اللہ تازگی نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے کلام پاک کے ذریعے سے یا اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ منور فرما دے، ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے، یا اللہ جب تک ہم زندگی میں یا اللہ رہنے عزت والی زندگی نصیب فرما دے، رسوائی سے، ذلت سے محفوظ فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہے تمام کی پریشانی کو دور فرما دے، اور عالم اسلام یا اللہ امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما دے، خاص کر یا اللہ یا اللہ ہندوستان کے مسلمان کی حفاظت فرما دے، غیبی امداد فرما دے، تمام پریشانی کو دور فرما دے، آنے والے بلاؤں کو محفوظ فرما دے، یا اللہ حفاظت فرما دے، زمین فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما دے، جو پریشان حال ہے تمام کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، ہمارے والدین کے، اساتذہ کی، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، ایمان پر خاتم بالخیر نصیب فرما دے، یا اللہ تمام
عذاب جو ذکر کیا گیا اللہ اسے ہمیں محفوظ فرما دے، نعمتوں کا یا اللہ جنتوں کا یا اللہ تذکرہ کیا ہے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جنتوں میں داخل فرما دے، ایمان والا بنا دے، اس بشارت سے ہمیں بھی اللہ اس میں شامل فرما دے، اس جنتوں میں اللہ اعلیٰ سے اللہ مقام نصیب فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔